کے خیبر پختونخوا ہاؤس سے غائب ہونے کے حقائق منظر عام پر آ گئے۔ احتجاج کی آڑ میں اسلام آباد میں داخل ہونے والے علی امین گنڈاپور کے غائب ہونے کی حقیقت آشکار۔ ذرائع کے مطابق گنڈاپور کو کے پی ہاؤس میں داخل ہوتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ علی امین گنڈاپور کالی شلوار قمیص میں داخل ہوئے۔ گنڈاپور لباس تبدیل کر کے بما اہلکار کے خیبر پختونخوا ہاؤس روانہ ہو گئے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے بیورو چیف بے نظیر مہدی، تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی بے نظیر بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، دیکھیں جیسے کہ کل سے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ڈرامہ سا بنا ہوا تھا کہ علی امین گنڈاپور جو تھے وہ چائنا چوک سے پر انہیں دیکھا گیا، جو کہ ڈی چوک سے ذرا فاصلے پر ہے، انہیں وہاں دیکھا گیا اور اس کے بعد وہ اچانک سے ہی کے پی کے ہاؤس میں پائے گئے اور کے پی کے ہاؤس سے پھر وہ بالکل غائب ہو گئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کل رات دیر تک میری بات ہوتی رہی کیونکہ پی ٹی آئی کے جو مرکزی رہنما ہیں ان سب کا اجلاس ہوتا رہا ہے، رات کو پوری رات تقریباً ہوتا رہا اور پوری رات جو ہے ہماری ان سے بات ہوتی رہی۔ ادھر ہماری دوسری طرف انتظامیہ سے بات ہوتی رہی، وزارت داخلہ اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے جو سربراہان ہیں ان سے بھی ہماری کوارڈینیشن ہوتی رہی۔ تو نہ وہ کنفرم کر رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور کہاں ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے حراست میں نہیں لیا، جبکہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری انفارمیشن جو ہیں شیخ وقاص اکرم، انہوں نے یہ کہا کہ علی امین گنڈاپور کو اغوا کر لیا گیا ہے اور ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جیسے کچھ تصاویر سامنے آئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں کالے رنگ کی قمیص شلوار میں کے پی کے ہاؤس میں موجود ہیں اور پھر اس طرح ہی تھوڑی انفارمیشن جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو کل ایک پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے، ان کی نماز جنازہ ہو رہی تھی اور اس موقع پر بھی محسن نقوی نے یہ کہا کہ وہ کسی بھی سیکیورٹی فورسز ادارے کے پاس نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک سوالات اٹھ رہے تھے کہ اب تک علی امین گنڈاپور ہیں کہاں، لیکن جیسے یہ تھوڑی بہت انفارمیشن یہ بہت زیادہ ڈیپتھ میں جا کے نہیں ہے کہ کیا ہوا، یہ دیکھیں نا یہ تو ابھی فائنڈنگز ہمیں کرنی پڑیں گی کہ چائنا چوک پہ جب وہ پہنچے تو وہاں سے بلکہ چنگی سعیدہ پہ وہ جب پہنچے اور وہاں سے جو راستہ F6 آتا تھا وہاں پہ کافی رکاوٹیں تھیں، وہ وہاں سے کیسے کے پی کے ہاؤس اچانک سے پہنچ گیا اور جو ان کے ساتھ جو لوگ آ رہے تھے وہ کہاں گئے، اتنی شیلنگ ہو رہی تھی، خود ہم بھی وہاں پہ موجود تھے، فائرنگ ہو رہی تھی، شیلنگ ہو رہی تھی، شیل فائر کیے جا رہے تھے، تو وہ وہاں سے وہاں پہنچ گئے اور وہاں سے پہنچنے کے بعد ہی فوری طور پہ یہ دیکھا گیا تھا کہ پولیس اور رینجرز کی ایک بھاری نقدی جو تھی وہ کے پی کے ہاؤس میں چلی گئی۔ اب کے پی کے ہاؤس میں جب بھی کوئی وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے وہاں پہ تو کے پی کے کی پولیس ہوتی ہے، کے پی کے کا سارا قانون چلتا ہے، لیکن ان کو پش بیک کیا اور پولیس اور رینجرز وہاں چلی گئی۔ لیکن اس کے بعد جب ہم نے یہ رپورٹ، کیونکہ کل کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی تھی، موبائل سروس مکمل بند تھی پنڈی اسلام آباد میں اور خاص طور پہ ریڈ زون میں، اور وائی فائی بھی جو تھا انٹرنیٹ بھی بند کر دیے گئے تھے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں پر، کیونکہ ہم جب کسی قریبی بلڈنگ میں جا کر وائی فائی کنیکٹ کرتے تھے یا میریٹ میں جا کے، کے پی کے ہاؤس اور میریٹ بالکل آمنے سامنے ہیں، تو وہاں پہ جا کے میریٹ میں بھی جب ہم نے کوشش کی کنیکٹ کرنے کی اور اپڈیٹس دینے کی اور بہت سارے صحافیوں نے، لیکن وہاں پہ میریٹ میں بھی وائی فائی کنیکٹ نہیں ہو سکا، یعنی اس کا مطلب تھا کہ یہ آپریشن کے لیے پہلے سے سب الرٹ تھے۔ بہرحال ابھی جو ہے علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ کچھ تصاویر سامنے آئی ہیں جن سے ہم بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور ابھی کچھ اور بھی جیسے یہ تصاویر سامنے آئے سے اور بھی بہت ساری تفصیلات سامنے آئیں گی۔ تو اب اس میں یہ دیکھنا کہ علی امین گنڈاپور کو آتے ہوئے وہاں سے دیکھا گیا، وہ بلیک قمیص شلوار پہن کر چلے تھے، وہ تو سبھی دیکھ رہے تھے فوٹیج میں کہ کے پی کے سے وہ پہن کر چلے تھے، اور اب ان کی یہ تصاویر سامنے آئی ہیں کہ ان کو آتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اگر وہ وہاں پہ کے پی کے ہاؤس میں تو موجود نہیں ہے، لیکن وہ اگر نکلے تو وہ کہاں سے نکلے، کہاں گئے، اور اب کیا کوئی ادارہ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ انہوں نے جو روپوشی اختیار کی ہوئی تھی وہ خود ساختہ ہے، کہ جیسے کہ ابھی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بھی اپنی بات پریس بریفنگ جو دی ہے ابھی اس میں ڈی چوک پہ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے خود ساختہ روپوشی اختیار کی تھی، جبکہ پی ٹی آئی
जबकि पीटीआई के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से हमारा राब्ता हुआ, या उनके जो लीडर्स हैं, असद कैसर हो गए, बैरिस्टर गौहर हो गए, जिनकी मीटिंग्स चलती रही हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि हमारा कोई राब्ता नहीं हो पा रहा और हमें नहीं पता कि अली अमीन गंडापुर कहाँ है। तो मुझे लगता है कि अब ये 3-4 घंटे जो है वो गुजरेंगे और ये मिस्ट्री जो है वो अब खुल जाएगी कि अली अमीन गंडापुर कहाँ है। जैसे ही अब उनकी तस्वीरें सामने आ गई, ऐसे बाकी मुस्तनद जो तफसीलात हैं वो भी सामने आ जाएंगी। अच्छा बेनज़ीर, ये बताइएगा, पहले तो पीटीआई कारकुनान और अली अमीन गंडापुर के अहले खाना का उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उनकी मौजूदगी की इतला आने के बाद क्या किसी ने उनसे राब्ता बहाल किया? देखें, ये हम भी उनके जो भाई हैं फैसल अमीन गंडापुर, जो कि बन्नू से मेंबर कौमी असेंबली भी हैं, उनसे हम भी राब्ता कर रहे थे, लेकिन मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा कल किसी से कोई कम्युनिकेट ही नहीं हो पा रहा था। और जब रात गए उनसे राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि उनका फ़ोन उनके पास नहीं है और हमें नहीं पता। इसके अलावा उनके जो बड़े भाई हैं उमर अमीन गंडापुर, उनसे भी जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है। उनके जो फैमिली ज़राए हैं वो तो ये कह रहे हैं कि फैमिली के जो लोग हैं, बल्कि ज़राए क्या नाम ही सबके सामने ले दिए गए, फैमिली के जो लोग हैं उन्होंने तो ये कहा कि हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा, बल्कि फैमिली के भी हैं और उनके भाई जो हैं वो पार्लियामेंटेरियन भी हैं तहरीक इंसाफ के, उनसे जब पूछा गया तो नहीं। फिर इसके अलावा देखें, जब अगर आपका कोई कहीं का ये वो कोई छोटी पोजीशन नहीं है, इसको छोड़ देंगे वो पीटीआई से हैं क्या है, लेकिन वो एक सूबे के वजीर आला है। बिल्कुल। तो और वजीर आला का इस तरह बिल्कुल गायब हो जाना, ये सबके लिए सवालिया निशान है, ये दोनों के लिए, ये पीटीआई के लिए भी। अगर पीटीआई को वाकई नहीं पता, जैसे कि वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता और हम परेशान हैं कि उन्हें किस सिम्त में लेकर गया है, किस जगह लेकर गया है, अगर उनसे किसी किस्म की खुफिया इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है तो कम से कम वो इदारा बताए तो कि ये हमारी कस्टडी में। और ये हुकूमत के लिए भी एक सवालिया निशान है, हुकूमत, गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस इदारों के लिए भी एक सवालिया निशान है कि उनको ये पता ही नहीं है कि एक सूबे का वजीर आला 12-13 घंटे हो गए वो कहाँ है। तो ये दोनों साइड अगर आप देखें ना तो ये दोनों के लिए बड़ी एक जिसे कहते हैं बड़ी एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है कि एक इंसान जो कि इतनी हाइप क्रिएट करके खैबर पख्तूनख्वा से चला और उसने कहा कि मर जाएं, मार दें, कुछ भी हो जाए, हम वहां पहुंचेंगे और ये होगा वो होगा, और अपने वर्कर्स को इतना चार्ज उन्होंने कर दिया, लेकिन आने के बाद अचानक से ये हो गया। और वो डी चौक क्यों नहीं गए, वो कैसे केपी के हाउस पहुंच गए? क्योंकि आप ये देखें कि अगर उन्हें डी चौक और केपी के हाउस अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जाएं तो मुश्किल से भी 5 या 10 मिनट का भी फासला नहीं है। ऐसा और वो वहां नहीं, डी चौक नहीं की तरफ नहीं आए, बल्कि मार्गला रोड से होते हुए पिछली बैक साइड से। जी बिल्कुल बेनज़ीर, तफसीलात से आप आगाह कर रही थी, शुक्रिया।